الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه ولمسلم لا يصوم المسلم على صوم المسلم على صوم المسلم. محترم حاضرین، آپ کے سامنے کتاب البیوع باب الشروط وما نہی عنہ کے تحت آئی ہوئی احادیث کی شرح کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ کتاب البیوع یہ ماخوذ ہے بلوغ المرام سے. تو بلوغ المرام کی احادیث جو کتاب البیوع کے اندر ہیں اور باب الشروط وما نہی کے تحت آئی ہوئی ہیں، ان کی شرح کا سلسلہ جاری ہے. اور آپ کے سامنے حدیث ہے، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں یہ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان یبیع حاضر لبادن، کہ ایک شہری آدمی گاؤں دیہات کے اور دور دراز سے آئے ہوئے سامان لے کر کے، شہر میں بیچنے والے آدمی کا سامان لے کر کے وہ خود بیچنا شروع کر دے، اس سے منع کیا ہے. اس پر بات ہو چکی ہے. ولا تناجشوا، اور نجش کے متعلق بھی بات ہو چکی ہے. اور اس کے حدیث کے اندر کیا ہے، ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، یہ اس پر انشاءاللہ ہم مختصر انداز میں گفتگو کریں گے. ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اور کوئی ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اور ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتکفأ ما فی انائها، یہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اور چوتھا جو ٹکڑا ہے، ولا یصوم المسلم علی صوم المسلم، اس پر انشاءاللہ ہم مختصر گفتگو کریں گے. تو پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، کہ کوئی آدمی لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، کہ انسان اپنے بھائی کے بیع پر بیع نہ کرے. اور کہا ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اور نہ ہی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیجے. اور پھر کہا ولا تسأل المرأة طلاق اختها، اور نہ ہی کوئی عورت اپنے بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے، لتکفأ ما فی انائها، تاکہ جو اس کے برتن میں ہے اس کو گرا دے. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا. مسلم کی روایت میں ہے لا یصوم المسلم علی صوم مسلم، کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ کرے. یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ جیسے لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے بیع پر بیع نہ کرے. اس کی مثال آپ یوں لیں، جیسے ان یشتری شخص من انسان سلعۃ بعشرہ ثم یأتیہ آخر ویقول اعطیک مثلہا بثمانیہ او یقول اعطیک احسن منہا بعشرہ. یعنی اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک آدمی، ایک شخص ہے، وہ دوسرے کسی انسان سے کوئی سامان خریدتا ہے، مثال کے طور پر 10 روپے میں. دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تم کو سامان اسی جیسا دوں گا 9 روپے میں، یا 10 روپے میں اس سے بہتر سامان دوں گا. تو یہاں پر بیع کے مقابلے میں بیع ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص ہے، وہ جو ظاہر اس سے سامان خرید رہا ہے، لیکن دوسرا آ رہا ہے کہ نہیں رکو، میں تم کو اس سے بہتر سامان دینے والا ہوں اتنے ہی روپے میں، یا اس سے کم قیمت میں اس جیسے سامان دینے والا ہوں. تو ظاہر ہے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بیع سے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی نے کسی کو سامان بیچ دیا، اب دوسرا آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ علمت ان زیدا باع علی عمر بیتہ بمئہ فذهبت الى زید وقلت له یا فلان انت بعت بیتک علی عمر بمئہ وانا ابیعک. یعنی یہ کہ کسی شخص کو معلوم چلے کہ مثال کے طور پر زید نے عمر کو
اپنا گھر بیچ لیا 1,00,000 روپے میں. وہ اس کے پاس گیا. کس کے پاس؟ زید کے پاس. کہا آپ نے اس سے کیوں بیچا ہے؟ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو یہ تم گھر اس کو بیچے ہو 100 روپے میں یا 1,00,000 روپے مثال کے طور پر، میں اس کو 1,50,000 میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. 1,50,000 میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. تو ظاہر ہے تو چاہے بیچنا یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بیع پر یعنی خرید پر خرید نہیں سکتا ہے، بیچنے پر بیچ نہیں سکتا ہے. یعنی کوئی شخص بیچ رہا ہے تو آپ وہ اب بیچ کے ہٹ چکا ہے، آپ جائیں اس سے کہیں کہ نہیں تم اس کو لوٹا دو، میں تم کو اس سے کم قیمت میں دوں گا یا اس جیسے اس سے بہتر میں اس میں دوں گا. تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. چاہے بیع ہو گیا ہو یا بیع ہو گیا ہو اور دونوں اسی مجلس میں ہو، یعنی جہاں پر بیع ہو رہا ہے وہاں پر ہیں، یا پھر ایک مدت متعین کر لی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہ بھائی اتنے دن تک میں دیکھوں گا، اگر مجھے سمجھ میں آئے گا تو میں واپس کر دوں گا. تو ان ایام میں بھی جس کو خیار شرط کہا جاتا ہے، تو یعنی جو ایام جس میں اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو واپس کر سکتا ہے، ان ایام میں بھی اگر کوئی شخص یا خیار مجلس یعنی جب بیع ہونے کے بعد اسی مجلس میں ہے، نہ وہاں پر اس کو کوئی شخص ایسا جا کر کے کر سکتا ہے، اور نہ ہی بعد میں جا کر کے کوئی شخص یعنی خیار شرط کے ایام میں نہ جا کر کے کوئی شخص اس کو بہلائے پھسلائے اس طریقے کی بات کر سکتا ہے، اور نہ ہی خیار شرط سے جب باہر بھی نکل جائے آدمی تب بھی کوئی جا کر کے اس طریقے کی بات کرے. تو ظاہر ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ وَلَا يَخْطُبُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُ، اس شرط کے ساتھ. اور نہ ہی کوئی آدمی یعنی ایک شخص ہے وہ لین دین کر رہا تھا اور اسی وقت جب لین دین ہو گیا اس کو سمجھ میں نہیں آیا، ابھی دونوں اکٹھا ہیں اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں مجلس میں ہی ہیں، تو دوسرے نے کہہ دیا کہ بھائی ایک کوئی دوسرا شخص آیا کہا کہ میں نہیں لے رہا ہوں آپ لے لیجئے، یا بیع وہ پھنس کر کے چلا گیا، یا خیار مجلس یعنی خیار شرط کے ایام میں یعنی اس نے مدت مانگی کہ 3 دن 4 دن میں دیکھوں گا، مجھے یہ سامان سمجھ میں آیا تو ٹھیک رکھ لوں گا ورنہ میں واپس کر دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ان ایام میں بھی اگر وہ جا کر کے واپس کر کے آیا تو دوسرے کے لیے یہ وہ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے نہ ہی کوئی شخص پیغام نکاح پر اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر وہ پیغام نکاح بھیج سکتا ہے. یعنی ایک لڑکی کو کسی نے پیغام نکاح بھیجا ہے تو دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے پیغام نکاح بھیجے. الا ان یأذن لہ، الا یہ کہ وہ اس کو چھوڑ دے ظاہر ہے، یا پھر وہاں سے ریجیکٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، یا پھر وہ خود دلچسپی نہ لے، بعد میں اسے کوئی بات نہ سمجھ میں آئے اور وہ کہے کہ بھائی تم وہ کر لو. یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہو کہ کسی اور نے اس کو پیغام نکاح بھیجا ہے، یعنی جس لڑکی کو وہ پیغام نکاح بھیج رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ کسی اور نے پیغام بھیجایا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ کسی اور نے پیغام نکاح بھیجایا ہے. تو ان کنڈیشنز کے ساتھ اس کے لیے درست ہے کہ وہ پیغام نکاح بھیج سکتا ہے. ورنہ اصل کیا ہے کہ کوئی بھی شخص پیغام نکاح کسی بھی شخص کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیجنا جائز نہیں. اسی طریقے سے آپ اس کے برعکس کر لیں، کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پیغام نکاح بھیج رہی ہے تو اس لڑکے کو دوسری لڑکی کے لیے بھی بھیجنا درست نہیں ہے، اور شرائط کیا ہے وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا، اور نہ ہی کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، چاہے اس کے شوہر سے یا پھر دونوں سوتن ہیں اور جو دونوں سوتنوں میں سے کوئی ایک اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کر رہا ہے، کس سے؟ اپنے شوہر سے، کہ اس کو طلاق دے دو. کیوں؟ لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا، تاکہ جو اس کے برتن میں اس کو گرا دے، یعنی اس کا خرچہ پانی بند ہو جائے، اب بیچاری کہیں کی نہ رہ جائے. تو یہ بھی اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور یہ ایسا عمل یہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے. الا یہ کہ مصلحت کی، یعنی کہ اگر مثال کے طور پر 2 عورتیں ہیں اور ان میں سے ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو، یعنی جو دونوں عورتیں دونوں کا شوہر ایک ہے، تو ان میں سے ایک جو عورت ہے اپنے شوہر کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے،
اتنا تنگ کر رہی ہے کہ وہ پریشان ہے، تو ایسی صورت میں بھی یعنی یہاں پر اگر کوئی وہ اس کی سوتن اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس میں کے اندر مصلحت ہے، تو جہاں مصلحت پائی جائے گی وہاں حکم بدل جائے گا۔ آخری بات اللہ کے رسول نے کہا لا یصم المسلم علی صومی المسلم، کی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بھاؤتاؤ پر بھاؤتاؤ نہ کرے۔ فقہا کہتے ہیں کہ اسے ان یتفق البائع والمشتری علی البیع، یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا خریدنے پر یا بیع پر، خریدنے اور بیچنے پر متفق ہو جائیں لیکن ان دونوں نے عقد نہیں کیا ہو، یعنی اس نے پیسہ دے کر کے سامان نہیں لیا ہے۔ کہہ رہے ہیں فیاتی انسان، اور ایک انسان آیا کہے ویقول للبائع، اور بائع سے کہتا ہے جو بیچ رہا ہوتا ہے ردہ وانا اشتریہ منک باکثر، اس سے سامان واپس لے لو، میں یعنی ردہ وانا اشتریہ منک باکثر، میں تم کو اس سے زیادہ پیسے دوں گا۔ یا وہ جو سامان اس سے خرید رہا ہوتا ہے اسے جا کے کہتا ہے ردہ وانا ابیعک خیرا منہ بثمنی، میں تم کو اس سے بہتر سامان بیچوں گا یا اسی جیسا اس سے کم قیمت پہ سامان بیچوں گا۔ تو یہ بھی دراصل یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے ہماری شریعت نے روکا ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ ان بیوع میں سے ہیں، ان عقود میں سے ہے جن کو شریعت نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے بھاؤ تاؤ کر رہا ہے لیکن دونوں میں اتفاق نہیں ہوا اور وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کسی ایک بات پہ اڑا ہوا ہے اور یہ کسی ایک بات پر اڑا ہوا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ بھاؤ تاؤ کرنے لگتا ہے تو یہ صورت صحیح ہوگی اور وہ اس وعید کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ چند احکام تھے جو اس حدیث سے متعلق، جس کو میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔